میں سب کی ڈائریکٹ سنتا ہوں. اگر قرآن نہ ہو تو میں مجرم ہوں. قرآن میں فرمایا قال ربکم، اتنی عربی آپ بھی سمجھتے ہیں. قال ربکم تمہارا رب کہتا ہے، قال ربکم تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری ڈائریکٹ سنتا ہوں. یہ فنکار کہتا ہے کہ خدا ڈائریکٹ نہیں سنتا، پہلے میرے جیب پر، پہلے مجھے نذرانہ دے پھر خدا تیری سنے گا، پہلے جا کسی قبر پہ پھول چڑھا پھر تیری سنے گا. لیکن قرآن کہتا ہے قال ربکم تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو صحیح میں تمہاری ڈائریکٹ سنتا ہوں، ڈائریکٹ سنتا ہوں میں تمہاری. فرمایا نبئ عبادی عنی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب اپنی امت کو بتا دو میرے بارے میں کہ میں بہت بڑا غفور الرحیم ہوں، میں بہت بڑا غفور الرحیم ہوں. مجھ سے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. اگر تمہارے گناہ بہت صحیح سنو، اگر تمہارے گناہ بہت صحیح تو اس کی رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. اگر تمہارے گناہ بہت صحیح تو اس کی رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں. وہ دیکھیے دربار رسالت میں عمر بن خطاب روتا ہوا آیا، دربار رسالت میں عمر بن خطاب روتا ہوا داخل ہوا. نبی نے پوچھا میرے عمر، میرے جانثار، میرے وفادار، میرے تابعدار، میرے حبدار عمر تم روتے کیوں ہو؟ کیا ہوا؟ تکلیف کیا ہے تمہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں. باہر ایک نوجوان رو رہا تھا، اتنا بلک بلک کر اور اتنا دھاڑے مار کر رو رہا تھا کہ اس کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے اللہ کا رسول، باہر ایک نوجوان رو رہا ہے، اس کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا. نبی نے فرمایا بلاؤ اس نوجوان کو، وہ کیوں رو رہا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پوچھا ارے میرے نوجوان کیا تکلیف ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، اب ڈرتا ہوں کہیں مجھے معاف کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، میں ڈرتا ہوں کہ اس گناہ کو جب یاد کرتا ہوں. نبی نے فرمایا کیا تو نے شرک کیا؟ کیونکہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس لیے نبی نے پوچھا کیا تو نے شرک کیا ہے؟ کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول میں نے شرک نہیں کیا. نبی نے فرمایا تو نے شراب پی ہے؟ کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول میں نے شراب بھی نہیں پی. نبی نے فرمایا تو نے زنا کیا ہے؟ کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول میں نے زنا بھی نہیں کیا. نبی نے فرمایا تو نے قتل کیا ہے؟ کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول میں نے قتل بھی نہیں کیا. تو نبی نے فرمایا تیرا گناہ کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول 7 سال ہو گئے ہیں میں کفن چور آدمی ہوں. لوگ جو ہے اپنی میت کو جب قبر میں دفنا کر واپس لوٹتے ہیں تو میں شام کے ٹائم پہنچ جاتا ہوں اور قبر کو کھول کر اس کو کفن کو نکال کر مارکیٹ میں بیچ دیتا ہوں. 7 سال سے میرا یہ کاروبار ہے. لیکن کل کیا ہوا اللہ کے رسول کہ انصار کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا. لوگ جب دفنا کر واپس پلٹے تو میں نے جا کے اس کی قبر کھولی اور اس لڑکی کا میں نے کفن جب اٹھایا اور کھینچا تو وہ بچی بڑی حسین تھی، وہ لڑکی خوبصورت تھی. میری نیت خراب ہوئی اور میں لاش کے ساتھ میں بدفعلی کر بیٹھا، میں لاش کے ساتھ میں زنا کر بیٹھا. اب اس گناہ کو یاد کر کے روتا ہوں کہ میرا یہ گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، غصے میں اٹھے، اس کی گدی پہ تماچا مارا، فرمایا دفع ہو جا بدبخت کہیں کہ نکل جا میرے در سے. دربار رسالت سے اس نوجوان کو نکال دیا گیا. وہ نوجوان جنگل کو نکل گیا اور جنگل میں جا کے روتا ہے اور کئی دنوں تک روتا رہا اور ایک دن آ کر کہتا ہے یا اللہ اگر میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے تو تیرے محبوب کو اطلاع کر دے.
کہ میں نے معاف کر دیا، اگر میرا گناہ معاف نہیں ہو سکتا تو آسمان سے آگ برسا کر مجھے خاکستر کر دے، مجھے جلا دے، میری مٹی کو مٹی میں ملا دے، میرے وجود کو ختم کر دے۔ جب اس نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو اپنے محبوب کے پاس بھیجا، اور جبریل آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول آج اللہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے محبوب لوگوں کا خالق کون ہے، لوگوں کو پیدا کس نے کیا؟ تو نبی نے فرمایا لوگوں کو تو اللہ نے پیدا کیا، خالق تو وہ ہے۔ تو جبریل نے بتایا اللہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں کو روزی کون دیتا ہے، لوگوں کا رزاق کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا روزی دینے والا بھی وہ ایک اللہ ہے، لوگوں کا رزاق اللہ ہے۔ تو جبریل کہتا ہے اللہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا کون ہے، لوگوں کے گناہ معاف کرنے والا کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ توبہ قبول کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، گناہ معاف کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو جبریل کہتا ہے اللہ کے رسول اگر توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے، اگر گناہ معاف کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کفن چور کو معاف کر دیا۔ اس سے بڑا کون غفور رحیم ہوگا؟ کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ کبھی مایوس مت ہونا اپنے گناہوں کو لے کر۔ مایوسی اسلام میں کفر ہے، مایوسی اسلام میں کفر کرا